वेलकम बैक नाजरीन। और जायके के किचन से मैं वापस कामरान के पास आ चुकी हूँ और सबके मुंह में पानी आ चुका है। जो कुछ आप बना के आ रही है ना, तो रेशमी कढ़ाई थी, पनीर कढ़ाई जनाब, उसके साथ राइस थे माशाल्लाह पनीर वाले। अच्छा, इसकी मजे की बात यह है कि जो कुछ बन रहा होता है ना इफ्तार में, हमने वो खाना होता है। बिल्कुल, इसी पे कामरान खुश हो रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जनाब हमें मुफ्ती साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में है और आज ये हमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इनसे होने वाली है ज़कात को लेकर। लोग बड़े परेशान रहते हैं, ज़कात किस पर देनी है, किस पर नहीं देनी है, ज़कात हम किस मुस्तहिक को दें, फिर ज़कात बैंक जो काट लेता है क्या वो सही काटता है, सारी बातों पर हम और साथ साथ एक और चीज भी जो मैं प्रोड्यूसर से बात कर रहा था, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो अपनी पैसे सेविंग में रखता रहता है। अब वो सेविंग उसने किसी बुरे वक्त के लिए रखी होती है, कुछ बीमारी वगैरह आ जाए, कुछ खुशी आ जाए, तो उस पर भी क्या ज़कात देनी बनती है या फिर नहीं देनी है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन शहर शहर बोल में हम आज बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहर कायद ने मुखय्यर अफराद की जानिब से फुटपाथ और चौराहों पर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मैं देखती हूँ जब यहाँ से घर जाती हूँ तो रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर बड़े प्यारे दस्तरखान लगे होते हैं, फुटपाथ पर सब लोग मिलकर बैठे होते हैं। तो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं और बिल्कुल, और 25 बरसों से जारी अफ्तार के दस्तरखान का सिलसिला आज भी जारी है। तो सालिक से जानते हैं वहाँ पर कौन किस तरह अफ्तार करवा रहा है और लोग क्या उस पर मनाजिर क्या है, मंजर कशी कीजिएगा। सालिक, ओवर टू यू। कराची की सड़कें और फुटपाथ माह रमज़ान मुबारक के दौरान अफ्तार के लिए दस्तरखान, यहाँ की कोई सड़क कोई चौराहा ऐसा होगा जहाँ पर मुखय्यर अफराद की जानिब से दस्तरखान अफ्तार करना लगाया जाता हो। मैं इस वक्त कराची की मशहूर चौरंगी नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान मुबारक के 30 दिन के दौरान जो है मुसलसल यहाँ पर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सहरी का भी एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर मुखय्यर अफराद की जानिब से यहाँ पर हज़ारों अफराद को रोज़ाना इफ्तार कराई जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर खाना भी खिलाया जाता है। बताइएगा हारून भाई, कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ पर कितने लोगों को आप माशाल्लाह खाना जो तकरीबन 1200 से 1500 रोज़ाना। माशाल्लाह कितने से आपका ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 साल हो गए ये काम करते हुए। 35,000 से शुरू हुआ था, मैं आज 65 लाख रुपए पे मेरी इफ्तारी चल रही है। ये 25 साल से सिलसिला चल रहा है। इसमें मेरे बात होते हैं, मेरे दोस्त तैयार होते हैं, जो पैसे देते हैं डोनेट, वो भी मेरे साथ खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इनकी बात नहीं हारून, यानी कि इसके अलावा शहर की मुख्तलिफ सड़कें और जो फुटपाथ हैं वहाँ पर भी इसी तरह का एहतमाम किया जाता है मुखय्यर अफराद की जानिब से। और लोगों का यही कहना है कि शायद इसी तरह के जो लोग हैं जिसकी वजह से शहर के जो फुटपाथ पर रहने वाले, सड़कों पर रहने वाले लोग जो हैं। बहुत शुक्रिया सालिक शाह, आपने मंजर कशी की वहाँ पर। और नाजरीन, अब आलिम के बोल में हम बात करेंगे। हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात रोक लेने वाला क़यामत के दिन जहन्नुम में होगा। आलिम के बोल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, और आज हम उनसे ज़कात के मसले पर ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, हम जब इस सेगमेंट पे जा रहे थे उससे पहले भी मैंने कुछ सवालात रखे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सवाल से ही शुरू कर देता हूँ, उसके बाद हम सहरिश के सवालात पे भी आएंगे। कि जो तनख्वाहदार तबका है वो अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने रखता है कि खुशी गमी होती है और आपको अगर बीमारी लग जाती है और उसके लिए आपके पास पैसे ना हो, तो उससे बचने के लिए आप अपने पैसे एक साइड पे रखते जाते हैं। क्या उन पैसों पे भी ज़कात वाजिब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बात समझने के काबिल है कि ज़कात देनी किसने है। ज़कात के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। निसाब में 4 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। अब अक्सर इस जुमले से आप एक बात को समझ जाएंगे कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मेरे पास तो 7 तोले सोना नहीं है, 7.5 तोला होना ज़रूरी है, तो इसलिए मुझ पर ज़कात होती ही नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये असल में निसाब है चांदी का। 52.5 तोला चांदी के पैसे किसी एक शख्स के पास हो, वो खातून हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो मुसलमान हो। आज के निसाब से कितने हो गए? वो तकरीबन वो 60,000 रुपये बनता है। अच्छा, 55-60,000 रुपये बनता है। इसमें 52 तोला चांदी आ जाती है। आज का रेट आप मार्केट में चेक कर सकते हैं। अगर वो सेविंग में पड़ा हुआ है? जी 7 में पड़ा हुआ है। 60,000 अगर किसी बंदे के पास 60,000 रुपये किसी बंदे के पास है और उस पर साल पूरा हो चुका है, तो उसने उसकी ज़कात यानी कि अगर आपने 5 मुहर्रम को से सपोज अपने अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट के अंदर ये पैसे रखे हैं, तो अगले साल 5 मुहर्रम तक आप पर ज़कात वाजिब होगी, आपको देनी है। बैंक तो ज़कात काटता है और हम कहते हैं जनाब फ़ौरन पैसे निकालो, रमज़ान आ गया, इन्होंने ज़कात काट लेनी। क्या बैंक का ज़कात काटना बिल्कुल गैर शरई है। बैंक ज़कात नहीं काट सकता। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का चूँकि हम कानून का एहतराम करते हैं,
تو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. بینک کو چونکہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے باقی جائیداد میری وراثت میں باقی میرے پاس کیا کچھ ہے, میرے پاس پلاٹ کتنے ہیں, گاڑیاں کتنی ہیں, تجارتی مال کتنا ہے, خام کتنا ہے, تیار کتنا ہے, جن لوگوں سے میں نے دینا ہے وہ کیا کیا ہے, جن سے میں نے لینا ہے وہ کیا کیا ہے. تو بینک کو کچھ نہیں پتہ, بینک صرف ان کی کٹوتی کرتا ہے. نمبر 1 یہ غلط ہے. نمبر 2 اس طرح سے غلط ہے کہ بینک جب تک اجازت نہیں لے لیتا اس وقت تک بینک زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نمبر 3 بینک جن عمال کو آگے زکوٰۃ بھیجتا ہے, جن لوگوں کے ذریعے بھیجتا ہے, ان کو تنہا وہ کہاں سے دے رہا ہے, وہ بینک کے پیسے دے رہا ہے تو وہ ہے. اسی طرح جن لوگوں کو بینک دے رہا ہے, ہمیں جس کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 1 قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ دو, یعنی تمہارے پاس کوئی آ جائے تو زکوٰۃ دو. قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ, تم تلاش کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کون, یعنی جا کر تلاش کرنے کا. جس طرح آپ اپنے بچے کے لیے اپنے پورے علاقے کے اندر, میں عرض کرتا ہوں پورے علاقے کے اندر جس طرح آپ اچھا سکول تلاش کرتے ہیں, میری بیٹی, میرا بیٹا, میری بچی کس سکول میں بہتر رہے گی, اس کی تعلیم کہاں, اسی طرح زکوٰۃ کے لیے اس کے مستحق کو جسے دینی ہے اسے تلاش کرنے کا حکم ہے. جہاں تک رشتہ دار ہیں, جہاں تک رشتہ دار ہیں, صرف 2 رشتے ایسے ہیں انہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک نکاح کا رشتہ, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک ولادت کا رشتہ, اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں. آگے چلیے. اچھا, اب ایک مستحق کا لیول کیا ہوگا, لائک ہم کیسے جانچیں گے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ لائک ہو سکتا ہے کہ ضرورت مندوں میں آتے ہیں, ان کو ضرورت ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, یا پھر زکوٰۃ کے لیے ایک کوئی خاص پیرامیٹر ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے, مستحق کا اندازہ آپ اس کے گھر جاتے ہیں, اس کی فیملی سے خود اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس بندے سے پوچھ لیں, اگر وہ دیانتداری سے یہ بات کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنی چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. صرف یہ جو پیرامیٹر ہے زکوٰۃ دینے کے لیے, یہ چاندی کا ہی یا پھر سونے کا بھی ہے؟ 7.5 تولے سونے کی جو اب ڈیفرنشیٹ سونے کا میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی خاتون کے پاس, بہن ہماری کے پاس اگر ایک رنگ ہے اور ایک رنگ کے پاس اس کے ساتھ مزید 500 روپیہ ہے یا 5000 روپیہ ہے, تو اس ایک رنگ کو اور اس کو ملائیں گے آپس میں, تو اس سے ملا کر وہ 5000 اور یہ اپنا ایک رنگ, اس کی قیمت ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تو انہوں نے زکوٰۃ اس پہ دینی ہے. سونا صرف 7.5 تولہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس نقدی کوئی نہیں ہے, مال تجارت کوئی نہیں ہے, چاندی کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر سونے کی بات کی جائے, سونا جو ہے اب 7 لاکھ جو 2 لاکھ روپے پر تولہ میں آ گیا ہے. اب 7.5 تولے مطلب کہ 14-15 لاکھ روپے اور 60,000 ایک جانب ہے. ایک 52.5 تولے چاندی کا ریٹ اور بنتا ہے, اور 7.5 جو تولہ سونا ہے اس کا. اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے تو پھر آپ کو سونے پر اس طرح سے کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے بتایا, اور اگر چاندی ہے تو پھر اس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں نصاب 52.5 تولہ چاندی ہی ہے. اچھا, اس میں سونا نہیں ہے. جی اس میں اگر چاندی نہیں ہے تو پھر سونا دیکھا جائے گا. نہیں, چاندی معیار ہے, چاندی معیار ہے. اب اس چاندی کے معیار پر آپ سونے کی قیمت بھی دیکھیں گے, سونا کتنا ہے, نقدی کتنی ہے, مال تجارت کتنا ہے. معیار آپ کا 60,000 سمجھ لیں ہے, اس کا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ 15 لاکھ معیار نہیں ہے, معیار ہے 60,000 روپیہ. 60,000 کسی کے پاس ہے, یہ کرنا ہے کہ 7.5 تولے کے دھوکے میں نہیں رہنا. اگر ایک رنگ ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ بنے گی. صحیح. اچھا, اب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ, مجھے بھی میں نے رستے میں کسی کو بتایا کہ آج بھائی زکوٰۃ پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ہوں گے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک سوال آپ میری طرف سے لازمی کیجیے گا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پلاٹس میں یا پھر فلیٹس میں, جو کہ انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں, اور وہ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے وہ پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں, وہ مال تجارت میں آ جاتا ہے. اگر وہ فلیٹ یا وہ گھر یا وہ پلاٹ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اب تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اگر وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ پلاٹ لے لیتے ہیں, فلیٹ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی رہیں اس میں, اس کا کرایہ آ رہا ہے, رینٹ آ رہا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے, بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, کہ نیت آپ کی جو ہے آپ کی نیت پہ ہوگا. اگر وہ بیچنے کی نیت سے, اور پلاٹ جو ہے, اب بہت سے لوگ جو ہیں پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں, صرف وہ بیچنا نہیں بھی ہوتا. بہت سے لوگوں نے اس کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے رکھا ہوتا ہے. مہنگا ہوگا تو بیچنے کی نیت نہیں ہے, لیکن اگر یہ نیت ہے کہ کل کو یہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے, تو بھی بیچنے کی نیت ہے, پھر بھی اس پہ زکوٰۃ ہوگی, پھر بھی اس پہ بنے گی. اوکے, اچھا, وہ جو آپ مجھے تھوڑا اس پہ بھی بتا دیجیے گا, وہ پیسے, وہ 60,000 روپے اگر اس میں ان پیسوں میں اس تنخواہ دار صاحب کے یا صاحبہ کے پیسوں میں آتے ہیں,
اور وہ اس نے اپنے کسی علاج کے لیے یا پھر اپنی کسی مشکل وقت کے لیے رکھے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ وہ دے گا؟ زکوٰۃ تو بہر صورت دینی ہے. آپ نے ایک جملہ استعمال کیا یہاں پہ سیونگ کا. جی تو سیونگ کے حرام سے بچنے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ تو خود ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ غیر شرعی کام ہے. اب سیونگ کی طرف ہی آپ جا رہے ہیں، زکوٰۃ کی طرف جا رہے ہیں، تو حرام کے پیسے تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ تو حلال کے پیسے سے ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیونگز نہیں کرنی چاہیے؟ سیونگ نہیں کرنی، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا استعمال کریں. نہیں، میں سیونگ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں کیش اپنے گھر میں، جی اگر اپنے گھر میں کرتے ہیں تو اس سیون کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بچت ہے. اگر وہ اس سے آپ زکوٰۃ کے نصاب پر پہنچ چکے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. آپ کی باتوں میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہاں میں بھول جاؤں گا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کچھ چیزیں آج بڑی عیاں ہو کے واضح ہو رہی ہیں. نمبر ایک، بیماریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، بے سکونی بہت زیادہ آ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس قوم میں بے سکونی آ جائے گی. نمبر ایک، آپ بے سکونی دیکھ لیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. نمبر دو، اس قوم میں بیماریاں عام ہو جائیں گی. کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جو بھرا ہوا نہ ہو. نمبر تین، وہاں موسم کے مطابق بارشیں نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوتی، کلائمیٹ سے چینج ہو چکا. اور فرمایا کہ وہ جو بارشیں ہوں گی وہ بھی پرندوں کی وجہ سے ہوں گی جن سے انسان فائدہ اٹھائیں گے. تو میرے خیال میں جتنی قوم سن رہی ہے آپ سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ دیجئے. دیکھیں ہم اللہ نے اپنے مال سے دینے کا حکم دیا ہے، ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے. اللہ چاہتے تو 97.5% دینے کا حکم دیتے، 2.5% رکھنے کا حکم دیتے، لیکن اللہ نے کہا 97.5% تم رکھو، صرف 2.5% دے دو. اچھا، لاسٹ منٹ ہے، میں کوشچن یہ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے بتایا کہ بینک والے جو زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں وہ آپ کو خود دینی چاہیے، اس کا طریقہ، اور جو لائک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پڑے ہوتے ہیں بینک سے، وہ خود سے ہی کٹ جاتے ہیں، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور دوسرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کٹ چکے ہیں، اب تک جو زکوٰۃ کٹی جا چکی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس پر فقہاء اکرام نے لکھا ہے چونکہ ایک پیچیدہ سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو انہوں نے بینک نے دے دی اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو نیت کر لینی چاہیے کہ ہماری طرف سے ادا ہو گئی. زکوٰۃ کاٹ لیں، اور زکوٰۃ جب آپ بتا رہے ہیں کہ جائز نہیں کہ بینک پتہ ہی نہیں کس مستحق کو مل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین یقیناً آپ کو استفادہ حاصل ہوا ہوگا. جو مفتی ابو محمد صاحب انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ سمجھا دی ہے. تو روزہ جسم کی زکوٰۃ اور زکوٰۃ ہمیں ویسے بھی دینی ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ مفتی صاحب.